یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی. کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ ناہید خان انڈیا سے: میرے شوہر سے میری بہت لڑائی ہوتی ہے، وہ بھی مجھے برا بھلا بولے ہیں اور میں بھی بہت کچھ بول دیتی ہوں. کیا میری بد کلامی کی معافی ہو جائے گی؟ یہ تو شوہر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو. معافی مانگ لیا کریں، شوہر کے سامنے زبان نہ چلائے کریں. شوہر کو بھی چاہیے اپنے اخلاق اچھے رکھے، لیکن ماتحت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے، تو اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز کو پس کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں. اس سے شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی. تو میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کے اندر چونکہ اس کی حیثیت سربراہ کی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا، جب دفتروں میں باس جب ڈانٹتا ہے نا تو امپلائیز آگے سے جواب نہیں دیتے، ان کو پتا ہے یہ نکال دے گا جاب سے ہمیں. تو شوہر گھر میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باس کی طرح جو کمپنی میں باس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک درجہ اللہ نے اس کا بلند تو کیا ہے نا، تو اللہ کی خاطر اس کی اونچ نیچ کو برداشت کر لینا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے جو خواتین شوہر کے غصے کو برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے شوہر سے ان کو مل جاتے ہیں. شوہر کو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے ہیں. لیکن عورت کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان برداشت کرے. ہاں، ہر برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنا برداشت کر سکتی ہیں برداشت کریں، اس سے گھر جنت بنے گا. دونوں ہی لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو گھر ٹوٹتے ہیں ایسی صورت میں. قاسم محمد فیصل آباد سے: دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ میں آپ پیٹرول ڈال دیں تو وہ تو بھڑک جائے گی نا، آگ میں ہمیشہ پانی ڈالا جاتا ہے. شوہر غضبناک ہے، جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، 2 فٹ اچھل رہا ہے، تو بیوی بھی اسی طرح اچھلنا شروع کر دے. اس کا مطلب تو ہے وہ پہلے آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تباہ ہو جائے گا گھر. ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے، ایک کو غصہ آتا تھا، دوسرا تھوڑا برداشت کر لیتا تھا. بہت دیکھا ہے ہم نے. شوہر کو پتا ہے بیوی بہت تپی ہوئی ہے آج، تو تھوڑا سا میں برداشت کر لوں. بیوی کو پتا ہوتا ہے آج میرے میاں کا میٹر شارٹ ہے، تو تھوڑا سا آج میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لوں. تو کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے، اور یہ ڈرامے، فلمیں میڈیا نے برباد کیے. زیادہ تر فلموں میں چیخ چیخ کے، ڈراموں میں چیخ چیخ کے جب دکھاتے نا، شٹ اپ، یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ، تو یہی چیزیں ماشاءاللہ گھر میں چلیں گی. پھر یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور پہ اثر کرتی ہیں، اور انسان لاشعوری طور پر انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا حق ہے. نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. اور یہ اس شوہر کے بارے میں جو بیسک حقوق پورے کر رہا ہو، بیسک حقوق، اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں ہوتی ہے. اچھا بھائی، روزیہ بی میانمار سے یعنی برما سے انہوں نے سوال پوچھا ہے: کیا لڑکیاں اپنے بالوں کو مشین سے سیدھا کر سکتی ہیں؟ جی بالکل سیدھا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جن کے سیدھے بال ہیں وہ مشین سے ٹیڑھا بھی کر سکتی ہیں. عجیب فیشن ہے، جن کے خواتین کے سیدھے بال ہوتے ہیں وہ مشین کے ذریعے ان کو گھنگریالے بنا رہی ہوتی ہیں، جن کے گھنگریالے ہوتے ہیں وہ سیدھا کر رہی ہوتی ہیں ان بالوں کو. خیر جیسے اچھا لگے. ممبئی انڈیا سے: میں اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، کیا ہم دونوں واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر پسند نہ کرتے ہوتے نا تو کوئی ضرورت کی بات کی گنجائش ہوتی، چونکہ پسند کرتے ہیں اس لیے بالکل گنجائش نہیں بات چیت کرنے کی. آپ نکاح کر لیں، اس سے نکاح ہو جائے پھر آپ بات چیت کریں. نکاح نہیں ہے تو آپ کے لیے نامحرم ہے اور فتنے کا شدید خطرہ ہے اس میں. آپ کی ڈیزائرز اس کے لیے، اس کی خواہشات آپ کے لیے، تو یہی تو غیر محرم سے جائز نہیں ہے. ایسا رشتہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے واٹس ایپ پہ اس سے بات چیت کرنا. یہ پیکیج آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں. ویسے تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف ہونا، کیونکہ وہ سگی بہن نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ضرورت کے وقت بات کرنی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ. لیکن آپ کا تو کیونکہ ایک دوسرے کی طرف میلان ہے، آپ کے لیے تو ضرورت کے وقت بھی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذریعے سے کوئی بہت ضروری بات بھی ہو تو کسی ذریعے سے پیغام دلوائیں کہ آپ کے خراب ہونے کا بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ. اویس صاحب کشمیر سے کہتے ہیں: کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے نام کا جوڑ دیکھنا ضروری ہے؟ نام کا کوئی جوڑ ووڑ نہیں ہوتا. بعض دفعہ چنگیز خان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے بزدل خان کے بیٹے سے، اور شوہر کا نام چنگیز خان ہوتا ہے، بیوی کا نام وہ ہوتا چنگیز خان ہے، اور پرسنالٹی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ گیروں والی پرسنالٹی ہو سکتی ہے اس کی. تو نام سے کو زیادہ وہ لفٹ نہ کرایا کریں. اور یہ جو ناموں کے جوڑ نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ شادی اس کی میچنگ کی ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، توہم پرستی ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. مجھے یاد ہے پرانے دور میں ایک دفعہ میں کہیں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جعلی پیر تھا، مجھے نہیں پتا تھا. تو ایک شخص آیا کہ جی میری بیٹی سسرال میں بہت پریشان ہے، تو بہت ظلم کر رہا ہے میرا داماد. تو اس جعلی پیر نے کہا کہ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ دونوں کے پتھر ملتے نہیں ہیں، اس کے پتھر الگ ہے، اس کا پتھر الگ ہے، پتہ نہیں کیا نکالا ہوا تھا. تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے.
تو یہ پھینکو ہوتے ہیں. بہت سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, بہت سے گھروں میں نہیں ہوتی. اس کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ آدمی ایسا عقیدت میں پاگل ہوا جا رہا تھا نا اس پیر کے کہ یار پیر صاحب نے تو بتایا تھا کہ پتھر دونوں کی میچ نہیں کرتے. تو پیر صاحب پھینکو تھا ایک نمبر کا, اور اپنی بیوی کمبخت کی لڑکے گئی ہوئی تھی. تو ایسے لوگوں کی نا اکثر یہی ہوتا ہے, اپنی بیویاں لڑکے گئی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ختم کیا ہے. تبھی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو کاہن کے پاس آئے, نجومی کے پاس آئے, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ستاروں اتاروں کی, تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کیونکہ قرآن کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو پتھروں سے کچھ نہیں پتہ چلتا, نہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑ ہے یا بے جوڑ ہے. عادتوں سے پتہ چلتا ہے, خاندان سے پتہ چلتا ہے. لہذا عادت کو, خاندان کو, فیملی کو, ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خاندانی کی غیر خاندانی میں شادی ہو جائے تو بھی عذاب ہے, غیر خاندانی کی غیر خاندانی میں ہو جائے پھر چل جاتا ہے. دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, دونوں ایک نمبر کے بدتمیز ہوتے ہیں تو گاڑی چل جاتی ہے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اچھے خاندان کا اور ایک جو ہے وہ عجیب سے لوگ ہوں, تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں, وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا میرے بھائی, یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی, کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے, ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں. شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں میاں بیوی پہ, وہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں, وہ شریعت سے ثابت ہیں اور وہ اجماعی مسائل ہیں, ان کو دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے, جو چاہیں کریں بھائی. بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا, لیکن اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بعض بڑے متدین علماء سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بعض دفعہ ٹھیک ہے, جو علماء ہیں, مشائخ ہیں, ان کا ایک مقام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے, ان کو اپنی بیوی پہ بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ڈانس کرے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے شریعت پر آپ اپنے مزاج کو نہیں داخل کر سکتے. ایک حیا ہونا ایک الگ چیز ہے, میاں بیوی کے مزاج میں حیا غالب ہو تو حیا تو جتنی زیادہ ہو شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے. لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے, وہ ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جائز حدود کے اندر لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. باقی کسی کی طبیعت میں حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اچھی بات ہے, حیا جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے بھائی. حسان امیتھی, قضا نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 5 قضا نمازیں پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں. بھائی قضا نماز میں اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی ادا نماز میں, البتہ سنت موقدہ چھوڑ دیں, صرف فرض پڑھیں اور وتر بھی پڑھیں کیونکہ وہ واجب ہیں, حدیث سے اس کا لازم ہونا ثابت ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر, صحیح حدیث ہے. اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا, وہ وتر ہے. من لم یوتر فلیس منا, جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس لیے دو رکعت فجر کی, ہاں جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں اگر ان کو آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی رہیں گی, وہ 4 نہیں ہو جائیں گی. اور جو نمازیں آپ کی مقام پہ قضا ہوئی ہیں وہ اگر سفر میں قضا پڑھیں گے تو 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ اس میں. مرچی کا پودا لگانا کیسا ہے, اور شریعت میں کیکٹس کا پودا لگانے میں کوئی برائی تو نہیں؟ کیکٹس میں نے نیٹ پہ دیکھا تو کانٹوں دار ایک پودا ہے, تو کوئی برائی نہیں بھائی. ہاں کسی کو کانٹے چبونے کی نیت سے لگائیں تو ایک الگ بات ہے, پودا کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے. باقی مرچی کا پودا لگانا اگر غلط ہے تو میرا تو کھانے کا ٹیسٹ ہی ختم کر دیا آپ نے. کھانے میں تو ہری مرچیں بہت کھاتا ہوں بھائی, جب دعوت میں جاتا ہوں لوگ میرے سامنے ہری مرچیں لا کے رکھ دیتے ہیں, اور سالن میں پکی ہوئی ہری مرچیں الگ سے میں تلاش کر رہا ہوں, ان میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر پودا لگانا ہی ناجائز ہو گیا تو ہماری آپ نے زندگی کی خوشیاں چھین لی میرے بھائی. تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں. میرا خیال ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ شاید کھیتوں میں تو صحیح ہو, گھر کے اندر مرچی کا پودا لگائیں گے تو ایسا نہ ہو سب کو مرچیں لگ جائیں. پودا لگانے سے مرچیں نہیں لگتی, مرچ کھانے سے مرچیں لگتی. تو اگر کوئی میری طرح کچی مرچیں کھانا شروع کر دے اور اس کو عادت نہ ہو, میری طرح عادت نہ ہو, تو پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ ٹینشن دے گا. تو مرچ کا پودا لگائیں, آرگینک چیزیں کھائیں, لیکن جس کو مرچوں کی عادت نہیں ہے اس کو اچانک ہری مرچ کچی نہ کھلا دیں آپ, تو اس سے پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ دوسروں کو بھی مرچیں لگائے گا. اچھا میرے بھائی, نائٹس کمپنی میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام؟ نائٹس یہ کیا ہے بھائی؟ نائٹ شفٹ شاید مراد ہوگا, یعنی نائٹ ڈیوٹی جو کرتے ہیں. جائز ہے, کام حلال ہے تو جائز ہے. جاوید صاحب دہلی سے, انڈیا سے, میں جیسے ہی استنجا کرتا ہوں تو فوراً پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے, پھر دوبارہ استنجا کرنے کے بعد بھی ہلکا پھلکا قطرہ آ جاتا ہے, تو میں اس صورت میں کیا کروں, کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا ایک کلپ موجود ہے تفصیل سے, وہ آپ دیکھ لیں کہ جن کو بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہو وہ وضو کیسے کریں. نیٹ پہ لکھیں گے نا, یہ آ جائے گا, میرا نام لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا, وہ کلپ آپ دوبارہ دیکھ لیں. محمد سہیل انڈیا سے,
شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کمپنی کے شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز چیزوں کو خریدتی اور بیچتی ہو. جیسے شراب کی کمپنی ہے، اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. سودی بینکوں کی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی کمپنی جن کا کام ہی حرام ہے ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، باقی ان کے جائز ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، بعض کمپنیاں جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے، صرف لوگوں کی رقمیں یہ بھی جمع ہوئی ہوتی ہیں. تو ایسی کمپنی کا اگر شیئر خریدا تو پھر اس فیس ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہیں، پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس شیئر کے پیچھے، اس حصے کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتے نہیں ہیں، صرف رقم ہی ہوتی ہے. تو وہ شیئر بیچنا اصل میں وہ رقم کو رقم کے بدلے میں بیچنا کہلائے گا. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کرنسی کو اسی جنس کی کرنسی میں بیچیں، جیسے پاکستانی روپیے کو پاکستانی روپے میں بیچیں، ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں، تو برابری ضروری ہے، پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. اور اگر اس کمپنی کے ایسٹس ہیں، جیسے عام طور پہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں، وجود میں آ گئی ہے، اس کے پیچھے یعنی کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے، پھر شیئر کو آپ نفع اور نقصان پہ بیچ سکتے ہیں، لیکن شیئر پہ قبضہ ہونے کے بعد، یعنی وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے. اور اس میں بھی اسپاٹ سیل ہوگا، اس میں آپ فیوچر سیل، فارورڈ سیل یہ جائز نہیں ہے. کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی. اظہر صاحب عمر کوٹ سے، کیا امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے. امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ صرف یہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. زوجہ منصور، کیا بخاری شریف کو حیض یا نفاس کی حالت میں پڑھا یا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی جا سکتا ہے. احتیاط، اگر کوئی بہت زیادہ حدیث کا ادب کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جائز ہے. کیا حافظ قرآن پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ آج کل تو مارکیٹ میں بہت، ہمارے بچپن میں ایک حافظ قرآن تھا، پہلے رواج ہی نہیں تھا کوئی حافظ قرآن پینٹ بھی پہنے. وہ اسنوکر کھیلتا، ڈبو کھیلتا اور پھر پینٹ شرٹ بھی پہنتا، تو اس کو لوگ ڈسکو ملا کہتے تھے. تو دیکھیں، علماء کا لباس ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا رہا ہے. سعودی عرب میں آپ جائیں، وہاں کے علماء جبہ پہنتے ہیں. مسقط کے علماء ایک خاص قسم کی عبایا جبہ ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. قطر میں، پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. تو یہاں پاکستان میں علماء مشائخ اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں، کلیوں والا کرتا پہنتے ہیں. تو لباس اپنے کلچر والا ہی پہننا چاہیے، اور وہ لباس جو علماء صلحاء میں رائج ہو. باقی پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے جو علماء صلحاء کا عام طور پر لباس دنیا میں رائج ہے. احمد صاحب انڈیا سے، اگر بتی پر دم کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ کیوں اس کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب شریعت میں جو دم ثابت ہے، جو نبی سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تینوں قل پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنی باڈی پہ دم کیا کرتے تھے، بس اتنا کافی ہے. ان چیزوں میں آپ جتنا آگے جائیں گے وہم کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ پہلے یوں دم کرتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے یوں یوں کیا، پھر وہ انگوٹھے تک اپنے ہاتھ پہنچا رہے ہوتے ہیں، پھر پشت پہ بھی جہاں ہاتھ نہیں جا رہا وہاں بھی، کہ ایسا نہ ہو یہ جگہ رہ گئی تو یہاں کوئی جن چڑیل بھوت نہ چمڑ جائے. پھر جب ان کو تسلی نہیں ہوتی تو پنکھے پہ پھونک مارتے ہیں تاکہ وہ دم کی ہوا سب جگہ پھیل جائے. تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، حدیث میں آتے ہیں اپنے اوپر مشکلات پیدا نہ کرو تو آسانیاں پیدا کرو. جتنا شریعت نے بتا دیا دم بس اتنا کافی ہے. بعض لوگ عجیب طریقے سے چھو کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے بعد، اور دوسرے پہ بھی چھو مار رہے ہوتے ہیں. بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے یوں دم کیا، پھر شوہر پہ بھی پھونک ماری، پھر بچوں میں ایک ایک پہ اٹھا کے پھونک ماری. تو بس اتنا کافی ہے بھائی. ایک دفعہ بچے کو آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ایک دفعہ دم کر دیں، وہ تو اچھی بات ہے، بس کافی ہے اتنا ایک دفعہ. زیادہ اس میں وہم کرنا، اٹھ کے رات کو پھونکے مارنا اور پنکھوں میں پھونکے مارنا، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے، وہ ساری پھونک باہر نکل گئی ہے آپ کی. اب یہ وہمی لوگ میری یہ بات سن کے اور ٹینشن میں آ جائیں گے کہ یار ہماری تو ساری پھونکیں ضائع ہو گئی، مفتی صاحب نے تو ہماری پھونک ہی نکال دی. جتنا وہم کرو گے اتنا پاگل ہو جاؤ گے. اگر کسی شخص نے عمرہ یا حج کی حالت میں غلاف کعبہ کو چوم لیا، کیونکہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، تو کیا دم دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو چوم لیتے ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہو کہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہے، یا پتہ نہ بھی ہو لیکن آپ نے غلاف کعبہ کو چوما یا ہاتھ لگایا،
اور اس سے خوشبو آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی، اسی طرح آپ نے حالت احرام میں حجر اسود کا بوسہ لیا اور خوشبو آپ کے ہونٹوں پہ لگ گئی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ کو پہلے سے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو۔ عام طور پہ غلاف کعبہ پہ ہر جگہ خوشبو نہیں لگی ہوئی ہوتی، میں نے بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے حج عمرے کی، تو مخصوص جگہ ہیں جہاں غلاف کعبہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ نارملی غلاف کعبہ پر میرے ابھی تک جب تک جو میں نے اسفار کی اس میں نہیں، البتہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشبو والی جگہ کو چوم لیا حالت احرام میں، تو مختلف اقوال ہیں اس میں کہ کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے دم واجب ہوگا۔ تو اس میں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں خوشبو لگی ہے، یعنی آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا غلاف کعبہ کو چوما آپ نے، تو بہت زیادہ اگر تیز خوشبو ہے تو پھر آپ کے ہونٹوں کے 1/4 یعنی 1/4 حصے پر اگر خوشبو لگے گی تو دم دینا واجب ہو جائے گا، اور اس سے کم پہ اگر لگے گی تو دم واجب نہیں۔ اور اگر اس سے یعنی بہت تیز خوشبو نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر صدقہ واجب ہوگا آپ کے اوپر، دم واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اچھا صدقے سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا مطلب 2.25 کلو گندم، اور بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم کی قیمت۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر 1/3 عضو پر خوشبو لگ جائے، تیز خوشبو، 1/4 عضو پر تیز خوشبو لگ جائے تو دم واجب ہوگا، اگر 1/3 عضو سے کم پہ تیز خوشبو لگی ہے تو دم واجب نہیں۔ اور اگر خوشبو ہلکی ہے، عام طور پر میرا خیال ہے ہلکی خوشبو ہی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ کے ہونٹ تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ دیکھو اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں، یا نہیں پتہ اللہ کو؟ تو اللہ کو ضرورت ہے پوچھنے کی، ہے بھائی؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے اگر اللہ نے پوچھنا ہی تھا تو اتنا لمبا سینٹنس استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، میں اگر پوچھتا ہوں کہ اول تو میں پوچھوں کیوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ٹوپی ہے، میں پوچھوں گا ہی نہیں۔ اور اگر پوچھوں گا تو میں کہوں گا واٹ از دس، یہ کیا ہے، یہ پوچھوں گا نا۔ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو بھائی، میں یہی پوچھوں گا نا، واٹ از دس، یہ کیا ہے۔ ما ہاذا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ما ہاذا۔ تو اللہ کو بھی اگر پوچھنا تھا، اللہ کہتے ہیں ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ اس سے بڑا کلام واو بھی لگا دیا، اینڈ لگا دیا، اور تو جب کنٹینیو بات چل رہی ہوتی ہے پھر بیچ میں لگایا جاتا ہے، تو اللہ نے لگا دیا وما تلکا، واو اور بھی بڑھا دیا۔ میں کہہ رہا ہوں اور یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور یہ کیا ہے۔ یہ تو پہلا سوال ہے، پہلے سوال میں ہی واو لگا دیا آپ نے۔ چائے پی کے بیٹھا کریں تراویح کے بعد نا، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں انتظامیہ کو بولو تراویح کے بعد آدھی کپ کڑپ دودھ پتی کا انتظام ہونا چاہیے، میں بھی پیوں گا، کاکڑ دن نہ ہو جائے گا۔ چائے ویسے اچھی چیز نہیں ہے لیکن چلتا ہے مارکیٹ میں، پی رہے ہیں تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی پی رہے ہیں۔ تو واو لگا دو نا، واو، تو یہ اور لمبا کلام ہو گیا۔ اچھا اگر میں نے پوچھنا ہی ہے، لمبا ہی کلام کرنا ہے، اور بھی لگا دیا، تو میں ان کو نام لے کے پکاروں گا، جبکہ پہلے سے ان سے آپ کا نام کیا ہے؟ فیضان۔ تو بات فیضان ہی سے چل رہی ہے گھنٹے سے، میں کہوں اور یہ تیرے سر پہ کیا ہے اے فیضان، تو یہ اس سے زیادہ لمبا کلام اس موقع پر ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ سے اتنا لمبا کلام کر کے پوچھ رہے ہیں وما تلکا، اور یہ کیا ہے، بیمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں، حالانکہ ایک ہی ہاتھ میں تھی، تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ۔ اتنا لمبا کلام، علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ بعض دفعہ کلام مقصود نہیں ہوتا، اس لیے بات چیت کی جاتی ہے محبت کے اظہار کے لیے اور سامنے والے کی وحشت کم کرنے کے لیے۔ دیکھو جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں نا، ایک روب ہوتا ہے، میں تو باروب آدمی نہیں ہوں لیکن بعض دفعہ لوگ آتے ہیں نا تو بات شروع کرتے ہیں، وہ اسٹارٹ ہی نہیں، جیسے گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، کھنگ 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 کر کے گھنٹہ لگ جاتا ہے، وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے، تو میں کہتا ہوں بھائی بولو، مجھے ہنسی آ جاتی ہے، بھائی کو بولے گا تو کہہ رہے ہیں منہ سے نکل ہی نہیں رہا۔ وہ اچانک مجھے کہیں دیکھ لیا تو ان لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے تھے، اچانک دیکھ رہے آپ مفتی صاحب ہیں، وہ حیران پریشان کھڑے ہوئے ہیں، ان کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہوتا۔ فون پہ بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اکثر تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایسا روب ہمارا ہے نہیں، وہ کہتے ہیں وہی شادیوں والے مولانا صاحب، تو کیا روب رہا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں، اس سے میں پہلے بات چیت کرتا ہوں، چھوڑو سوال وال کو دائیں طرف رکھو، اور سناؤ کیا حال ہے بھائی، طبیعت سیٹ ہے، کیا کر رہے ہو آج کل، چلو چائے پیتے ہیں، ایسا الحمدللہ میں کہتا نہیں ہوں، لیکن
نام وام پوچھا. یہ سارے سوالات جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ صرف اس کے دل میں روب کم کرنے کے لیے, کیونکہ جب وہ روب کم ہوگا تو وہ دل کی بات آپ کے سامنے کھول کے رکھے گا. بعض ڈاکٹروں کو دیکھا ہے نا, آپ ان کے پاس جاؤ, ابھی آپ نے بتایا نہیں کہ میرے گردے میں مسئلہ ہے یا پھیپڑے میں, بات شروع کرنے سے پہلے نسخہ لکھنا, دیکھا نا کیڑے مکوڑے, نسخہ بھی کیا ہوتا ہے, کیڑے مکوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیڑے مکوڑوں سے ایسا ہوا ایک دفعہ میں دوا لے کر آیا, میڈیکل والے نے کچھ اور پکڑا دیا, مجھے شک ہوا, پھر جا کے وہ سوری وہ رائٹنگ ایسی ڈاکٹروں کی ہوتی ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو آپ بھائی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے, بندہ آ کے بیٹھے آپ اس سے پوچھو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے طارق مسعود صاحب, یہ پوچھنا چاہیے نا. گردوں میں مسئلہ ہے یا جگر میں مسئلہ ہے یا پھیپڑوں میں مسئلہ ہے یا سر میں درد ہے, یا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہو ہی نہیں, جو بچہ لے کر آئے ہو اس کے ساتھ مسئلہ ہو. جیسے عامل لوگ بنیان سونگ کے فوراً کہتے ہیں آپ پہ جنات ہیں, بعض دفعہ آپ کا کیس ہی نہیں ہوتا, کیس کس کا ہوتا ہے, یہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے. عامل کو بولا ابھی بندہ آ رہا ہے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں, اس نے آپ کا بنیان سونگتے ہی بول دیا آپ پہ جن ہے, تو اگلے نے کہا بھائی میں تو ہوں ہی نہیں, میں تو ویسے ہی آ کے بیٹھا ہوا تھا. تو روب جب ہوتا ہے نا تو محبت تقاضا کرتی ہے, محبت بھی اور یہ حکمت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایسی بات کی جائے جس کی ضرورت بھی نہیں ہو اور بات کو بھی طول دیا جائے. اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا, ہم گھر میں جاتے ہیں اپنی بیگم سے بات چیت کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتی ہے, ہم کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ بات کرو, ٹو دا پوائنٹ. تو وجہ اس کی ہے کہ اس کو محبت ہوتی ہے, آپ کو نہیں ہوتی. آپ چاہ رہے تھے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, بس کیا ہے مسئلہ ہے, بس ٹو دا پوائنٹ جواب دے کے سو جاؤ جا کے. محبت ہوتی ہے تو جب شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت کیا ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی تھی, فون کیا آپ نے ہونے والی کو, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہے, جی میں کائنات بات کروں, ایک مثال دے رہا ہوں, اچھا اور طبیعت ٹھیک, جی الحمدللہ, شکریہ آپ کا, السلام علیکم, طبیعت معلوم کرنے کے لیے فون کیا. تو وہاں کیسا منگنیاں تو ہم نے دیکھی ہیں لڑکوں کی, ایسا جیسے فون ایلفی سے چپکا دیا کسی نے کان پہ. تو محبت جب ہوتی ہے انسان کلام کو طول. اس لیے میرے بھائی اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ جب بات چیت کیا کرو نا تو مختصر بات نہ کیا کرو. وہاں تو بیٹھے ہی گپ شپ کے لیے ہو, وہاں تو بیٹھے ہی کس کے لیے ہو, گپ شپ کے لیے. بھائی محبت کی وجہ سے بات چیت ہو رہی ہے, اس میں یہ نہیں کہ ابا سے ہم نے اماں سے بات کی تھی تو یہی بات ہم دوبارہ ویسے ہی ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دو, بیٹھ جاؤ اور ابا سناؤ, اپنے بچپن کے واقعات سناؤ, کیا ہوتا تھا. تو بڑوں کا دل اس سے بہلتا ہے. ان بڑوں کو ایسا نہ کرو جیسے جاپان اور فرانس والوں نے کر دیا اپنے بڈھوں کے ساتھ, تنہائی کے دن گزارتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھو, ماں کے ساتھ بیٹھو, گپ شپ لگاؤ ویسے ہی بیٹھ کے. بچوں سے نہیں الٹی الٹی باتیں کر رہے ہوتے لوگ, محبت ہوتی ہے نا بچوں سے, وہ ویسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ کو چونکہ موسیٰ سے محبت تھی, اللہ نے موسیٰ سے مختصر کلام نہیں کیا. موسیٰ سے اللہ نے کہا وما تلکا بیمینکا, اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں, یا موسیٰ, اے موسیٰ. حضرت موسیٰ کی محبت کو بھی جوش آ گیا, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ جب تجھے پتا ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے مجھ سے, جیسے آپ اپنی بیگم سے کو جواب دیتے ہیں ابھی بتایا تو ہے بھائی, اور بیگم بھی ایسے ہی جواب دیتی ہے. آپ نے پوچھا کیا پکا, اس نے کہا جی دال پکی ہے. پھر تھوڑی دیر میں آپ نے پوچھا کیا پکا, بول تو دیا کہ دال پکی ہے. تو چونکہ بہت محبت ہوتی ہے اس لیے گھر کا اسٹائل یہ والا ہوتا ہے, گھر میں یہ اسٹائل چل رہا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا اتنا لمبا کلام, تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے پتہ ہی ہے. جب اللہ نے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ مجھ سے بات چیت چاہتا ہے تو پھر آپ بھی لمبی بات چیت کریں. بڑا جب کوئی بات پوچھا کرے نا تو یہ نہیں کہتی کرو پتہ نہیں, بیٹھ کے تھوڑا تفصیل سے جواب دیا کرو. تو آپ نے کیا کیا, حضرت موسیٰ نے کیا کیا, فوراً اچھا جواب بھی دیا اور وہ بھی مختصر نہیں. میں جب آپ سے پوچھتا ہوں یہ اور آپ کے سر پہ یہ کیا چیز ہے فیضان بھائی, آپ کہیں گے ٹوپی, کافی ہے نا جواب. لیکن فیضان بھائی کو بھی بڑا مفتی صاحب فری ہو رہے ہیں بھائی, آج فری ہونے کا ٹائم ہے. فیضان بھائی بھی فارم میں آ گئے, میری کھوپڑی کے اوپر ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے جس سے میں سر بھی ڈھانپتا ہوں اور ناک بھی اللہ نہ کرے پسینہ بھی صاف کرتا ہوں. تو میں کہوں گا نا کہ بھائی میں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ نے پوری ڈیٹیل, تو آپ کہو گے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی, آپ بھی تو ویسے ہی پوچھ رہے تھے تو ہم بھی ویسے ہی جواب دے رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اور یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا جواب بنتا تھا عصا, لاٹھی, بس. حضرت موسیٰ نے کہا ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے,
اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کام کی ہے, آگے کام بتانا شروع کر دیے. اتوکأ علیہا, اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی, اور درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو. کیسی یار, اللہ نے اتنے بڑے پیغمبر پیدا کیے, کام کیا ہے؟ درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلانا. کہتے ہیں تکلف والی زندگی جو اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بنتا. آپ جیسے ہو نا ویسے نظر آؤ. آج نا تکلفات نے مار دیا ہے, مار دیا تکلفات. شادی میں جانے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ تیار, اور دولہا ہم کئی دفعہ بنے ہیں اسی ڈریس میں یار. آپ کا پتہ نہیں دولہا بننے سے پہلے ایک ایک گھنٹہ بیوٹی پارلر میں بیٹھے گا, لپائی پتائی ادھر گھسائی ریگ مال سے. چھوڑ یار, تو مرد ہے یار, تو نہا لے جا کے, ڈیٹول سے نہا لے, تیزاب سے نہا لے اگر زیادہ مسئلہ ہے. اتنا ٹائم تم ان چیزوں پہ لگاؤ گے, تم سے دنیا میں اللہ کوئی بڑا کام نہیں لے گا. یہ کام مردوں کے نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا دولہا بنتے ہوئے تیار نہ ہو, اتنا تیار ہو جائیں, نہائیں دھوئیں, شیمپو سے نہا لیں اس دن. ہم تو کبھی شیمپو سے بھی نہیں نہائے, چلو آپ شیمپو سے نہا لو. بال ہے نہیں اور نہانے کے لیے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں یار, تو نہیں کون کون سی چیزیں استعمال ہو رہی. اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تکلف والی زندگی, جو تکلف والی زندگی اختیار کرتا ہے خود بھی ٹینشن میں ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی ٹینشن میں. میرے ایک دوست تھے آرمی میں, بڑے اچھے آفیسر, بہت قریبی رشتے دار تھے. وہ کیا کرتے تھے, ان کا جو ملازم ہے نا, ان کے لیے جب سیلڈ لے کر آتا, 1 گھنٹے تک وہ سیلڈ کی ترتیب دینے میں لگ رہا ہوتا تھا. ادھر نیچے اس نے کیا رکھنا ہے, وہ نیچے جو ہے نا مولی یوں گول دائرے میں کاٹ کے, سیلڈ دیکھے ہوں گے نا اپنے ہوٹلوں میں, پھر اس مولی کے اوپر گاجر کی ایک رو آئے گی, پھر اس کے اوپر یہ آئے گا, پھر گوبھی کے پتے. گھنٹہ لگ کے پوری ٹرے تیار ہوتی تھی. وہ ذرا دین پر آ گئے, اس سے اپنے ملازم سے کہا ایسے لا کے لے کر آئے, ہم خود ہی تلاش کر لیں گے, ایک مولی کدھر رکھی ہوئی ہے. گھنٹہ تو اس میں لگا رہا ہے, اور یہ ترتیب 2 منٹ میں کیا ہو جاتی ہے, خراب. مہمانوں کے سامنے رکھو, برباد. تو گھر میں بھی گھر والوں کو اتنی ٹینشن نہ دیا کرو کہ یوں ایسے کاٹ کے, بیگم سے بولو ایسی کھیرا لا کے, ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے ایسی کھیرا اٹھا کے کھانا شروع کر دیں. خیر کٹوا دیں, بالکل ہی بکریوں والا اسٹائل نہ ہو, لیکن یہ جو گھنٹوں گھنٹوں ترتیب اور پہلے یہ والی سیٹنگ, یہ کوئی مشین ایجاد ہو جائے جو یہ خود سے کر دے تو ٹھیک ہے. انسانوں کو ان کاموں میں اتنی ٹینشن نہ دیا کرو. تو تکلف جس کی زندگی میں ہو, تو کیسے یار اتنے بڑے پیغمبر کوہ طور پہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, اور حضرت موسیٰ کو کیا پتا تھا کہ جو آخری کتاب نازل ہوگی سب سے زیادہ اللہ کس کا تذکرہ کرے گا, میرا تذکرہ کرے گا اس میں. اور کام کیا ہے, احش بہا علی غنمی, اے اللہ اپنی لاٹھی سے میں درختوں کے پتے جھاڑ کے کس کو کھلاتا ہوں, بکریوں کو کھلاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری, اور بہت سارے کام ہیں, تو اجازت دے تو پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے بتاتا ہوں. اور کیا کام ہو سکتے ہیں, ٹھکائی لگانا بھی ہو سکتا ہے, ٹھکائی لگانا بھی ہو سکتا ہے نا, کہ کوئی زیادہ مسئلہ کرے تو مکے کے بجائے اب کیا استعمال کرو, لاٹھی استعمال کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دے. اللہ بتا نہیں رہے ہیں کہ کیا کروں گا میں اس کو, بس تو جو جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کر دے. حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی زمین پہ ڈالی, فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, تیز رفتار سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے وَلَمْ جَانُّ وَلَّا مُدْبِرًا, جب سانپ بن کے دوڑنے لگی ہے موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے بھاگے, فرار ہوئے وہاں سے. دیکھا اتنا بڑا سانپ بھاگ رہا ہے, حضرت وہ ادھر کو جا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام دوسری سمت میں جا رہے ہیں. وَلَمْ يُعَقِّبْ, قرآن کہہ رہا ہے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ, پھر دوبارہ کوہ طور سے آواز آئی, اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹ, واپس بھاگنے کی اجازت نہیں ہے, اقبل واپس پلٹ, ولا تخف, اور خوف نہ کر, یہ سانپ تجھے کاٹے گا نہیں, سنعیدها سیرتها الاولی, تو اس سانپ کو پکڑ لے, ہم اسے دوبارہ اس پرانی حالت پر لے آئیں گے. یہ اللہ نے پہلے پریکٹس اس لیے کروا لی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے اگر لاٹھی پھینک کے سانپ بناتے تو اس بات کا خطرہ تھا فرعون بعد میں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ ہی وہاں سے کیا ہو جاتے غائب ہے. بھائی فرعون کہتا بھائی یہ تو اپنے معجزے سے, یہی فرق ہے معجزے میں اور جادو میں. جادوگر اپنے جادو سے کبھی نہیں ڈرتا, اس کو پتا ہے میں نے شعبدہ دکھایا یہ. لیکن حضرت موسیٰ کا یہ جادو تھوڑی تھا, یہ تو حقیقت میں لاٹھی سانپ بن رہی تھی, تبھی خوف زدہ ہو رہے ہیں. جادوگر نہیں ڈرتا اپنے جادو سے, اس کو پتا ہے الو بنا رہا ہوں لوگوں کو میں. تو اسی طرح یاد رکھو جو لوگ بے تکلف ہو کے تقریر کرتے ہیں ان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں,
اور جو کسی کی تقریروں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا میسج نہیں ہوتا، کسی اور کا میسج نقل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان تقریروں میں نہیں لڑکھڑاتی ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ اچھا خیر. تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ ہم اسے دوبارہ اسی پوزیشن پہ لوٹا دیں گے. میں کل انشاءاللہ سورہ طٰہٰ سے اس کی تفصیل بیان کروں گا، وہاں یہ واقعہ بہت دلچسپ انداز میں. آج یہیں اسی کو ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں مختصر. قرآن کہتا ہے اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو جب ہاتھ واپس نکالے تو سورج کی طرح چمک رہا تھا. اور اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تو کرنا کیا ہے، تو نے اذهب الی فرعون، جانا کس کے پاس ہے؟ فرعون کے پاس. اتنا مشکل کام لگا دیا. فرعون وملئہ، اور اس کے جتنے سرکاری اہلکار ہیں نا، ادھر جا کے ان کو دعوت دینی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، اس لیے کہ یہ برے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ پریشان. قال رب انی قتلت منہم نفسا، اے اللہ میں تو مصر سے نکلا ہوں، ایک انسانی جان کا مجھ سے قتل ہو گیا تھا، تو میں تو چھپتا پھر رہا ہوں، میرے سے ایک انسانی جان کا قتل ہوا ہے، تو مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے. اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. واخی ہارون هو افصح منی لسانا، میرے بھائی ہارون کی زبان میں فصاحت ہے. فارسلہ معی ردءا، ایک جگہ آتا ہے کہ اس کو نبوت دے دے، ایک جگہ آتا ہے اس کو بھی میرے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ نے شروع میں مطالبہ کیا تھا مجھے نبوت نہیں چاہیے، کس کو دے دے؟ ہارون کو بنا دے. جب اللہ نے یہ مطالبہ نہیں مانا، پھر کہا کہ چل اے اللہ تو ان کو میرے ساتھ نبی بنا دے، میرا مددگار بنا دے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اخی ہارون هو افصح منی لسانا، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے. فارسلہ معی ردءا یصدق لی، میرا مددگار بنا کے بھیج دے، وہ میری تصدیق کرے گا. کوئی ایک تو ہو جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہو. اس سے یہ بھی پتہ، دو چیزیں پتہ چلتی ہیں اس آیت سے ہمیں. ایک، بولنا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگوں کے پاس دلائل کے انبار ہوتے ہیں، علم کا خزانہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈیلیور کرنا نہیں آتا. بجائے علم پھیلنے کے اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں، اور الٹی باتیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ نظر آئیں گے، کتابوں میں ملیں گے آپ کو، لکھنا نہیں آتا، لکھ رہے ہیں کتابیں. تو بولنا آنا جو ہے نا، بولنا آنا کہ آپ پیغام ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں، اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ، اسپیکنگ پاور ان کے اندر پیدا کرو، جبھی وہ بڑا کام کر سکتے ہیں. بچوں کو بولنا ہی نہیں سکھا رہے. اور کس میں بولے، کون سی زبان میں بولے؟ جو دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں وہ سکھاؤ ان کو. کہ میرا تجزیہ سن لو، میں پورے پاکستان گھوما پھرا ہوں، میں نے من حیث القوم KPK میں جتنے بڑے علماء ہیں اتنے کہیں بھی نہیں دیکھے. کراچی میں، پنجاب میں ہے لیکن تعداد میں کم ہیں بڑے علماء یہاں بھی، تعداد میں کیا ہے؟ کم. میں نے پشاور میں، سوات میں، مردان میں، کوہاٹ میں جو پٹھان علماء دیکھے ہیں نا، جن کی علمی استعداد بہت بڑی تعداد ہے ان کی، کیونکہ وہ تو بچپن سے دین کا علم حاصل کرتے کرتے فنون علوم میں ایسے آگے نکل جاتے ہیں. آپ کی سوچ ہوگی، میں نے بہت دیکھے ہیں، لیکن دنیا ان کو بولو نہیں جانتی. کیوں؟ بڑی زبانوں میں اپنا پیغام ڈیلیور نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہو انگلش اور اردو. دیکھو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو دنیا جانتی ہے، کیوں؟ بیان کس میں کرتے ہیں؟ اردو میں. اگر وہ اپنی زبان استعمال کرتے، سرائی کی زبان میں کرتے، تو صرف سرائی کی طبقہ ان کو جانتا، اردو بولنے والے ان کو بولو نہیں جانتے. اردو کا حجم زیادہ ہے نا، بہت بڑا، پورا ہندوستان بول رہا ہے، برما میں بہت زیادہ بولی جا رہی ہے، سری لنکا میں بھی سمجھی جا رہی ہے، نیپال میں بھی. پھر یہ اردو بولنے والے انڈیا اور پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں. دبئی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈا موڑ ہے اگر تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کر دیا جائے. کویت میں اردو بولنے والے، ہندی بھی اردو ہی ہے، اس کو الگ الگ نام دے دیا خام خواہ کا رسم الخط کی وجہ سے. تو KPK میں بڑے علماء ہیں. میرے ہمارے جامعہ رشید کے ایک استاذ ہیں، میرے دوست بھی ہیں، ان کے سسر KPK سے تعلق ہے، باجوڑ سے. باجوڑ کا، جس کو باجوڑ کہتے ہیں، اصل پروننسیشن یہ باجوڑ. اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے وفاق المدارس کا پرچہ عربی میں کیا پورا. خیر یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. بخاری کا پرچہ عربی میں اور شاعری میں، ہر سوال کا جواب کس میں؟ شعر کی صورت. وہیں بیٹھے بیٹھے شعر بنانا شروع کیا. جو ممتحن تھا نا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، اتنی زبردست استعداد ہے کہ آپ ہر بات کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور جواب بھی شاعری میں، اور شاعری پشتو میں نہیں، کون سی؟ عربی شاعری میں.
یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. تو میں جب جاتا ہوں وہاں بڑے بڑے علماء ہیں لیکن دنیا ان کو نہیں جانتی. کیوں؟ آپ اپنا پیغام جس زبان میں ڈیلیور کر رہے ہیں اس زبان سے لوگ زیادہ بڑی دنیا اس زبان سے واقف نہیں ہے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں اس زمانے میں ہمارے دینی طلبہ پر انگلش سیکھنا شاید فرض کفایہ دور کی بات ہو گئی, شاید فرض عین ہے. کیونکہ دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں سب بولی جانے والی نہیں کہہ سکتے ہم, سمجھی جانے والی سب سے بڑی زبان انگلش ہے. تو اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں. اردو تو اس لیے سکھائیں, ایک تو اردو کا حجم بھی کم نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اردو کے ساتھ اگر آپ ہندی کو ملا لو تو یہ دنیا کی 3-4 بڑی زبانوں میں آ جائے گی. یہ چھوٹی نہیں ہے زبان, تیسرے یا چوتھے نمبر پر آئے گا اس کا یعنی پھیلاؤ کے اعتبار سے. اور دوسری یہ کہ آپ کا رشتہ علماء سے قائم رہے گا. اگر آپ نے اردو سے ان کو کٹا دیا نا اپنے بچوں کو تو پھر کلچر آپ کا چینج ہو جائے گا. کیونکہ زبان جب آتی ہے نا غیروں کی تو کلچر ساتھ ساتھ تشریف لاتا ہے. پھر ماموں چاچو خالہ پھپھو مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ. پھر آئیے بیٹھیے کھائیے, یہ الفاظ گئے. انگلش میں سب کے لیے یو, ابا بھی یو, ماموں بھی یو, کم ہیئر, ابا کو بھی کم ہیئر, نانا بھی کم ہیئر, بیگم بھی کم ہیئر. اردو میں کیا ہے, الو کا پٹھا ہے تو ادھر آ ادھر آ. اور ہم تو پنجابی کا بھی تڑکا لگا دیتے ہیں, پراوڑ. اردو میں اجازت ہے نا, تڑکا تو کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو. آپ جاتے ہو بھائی بھنڈی چاہیے, تھوڑا سا تری ڈال دینا اس میں, ٹھیک ہے نا, تڑکا لگا دینا اس میں. تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے, اردو میں تڑکا کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو. تو پاگل آدمی اس کو بلاؤ گے, ادھر آؤ, تھوڑا احترام کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ادھر آ ادھر آ. پھر تھوڑا اور رسپیکٹ دینی ہے, ادھر آئیں. اور مزید رسپیکٹ دینی ہے, ادھر آئیے. اور اگر اس میں ایسا تڑکا لگانا ہے کہ وہ بچے پھینک کے آ جائے آپ کے پاس تو آئیے نا, آئیے نا, کھائیے نا, کھائیے نا, رکھے ہوتے ہیں نا پکوڑے, کھائیے نا. تو اردو کی ایک تہذیب ہے, کیونکہ بادشاہوں کے محلات میں بننے والی زبان ہے, یہ لشکری زبان ہے نا, تو بڑے بڑے محلات میں یہ بنی ہے. اکبر بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں نے برما میں دیکھی ہے, اس کے مزار پہ جو اس کی اپنی شاعری ہے. تو بادشاہ لوگ یہ زمانے بولا کرتے تھے, وہیں سے تہذیب. اب تو اردو یہاں کراچی کی, ورنہ میں نے سندھ میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے سنا, بوڑھے تھے, کہتے ہیں ہم, وہ سندھی تھے, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم بچپن میں ہمارے والدین ہم کو کراچی بھیجا کرتے تھے, کراچی کے اسکولوں میں پڑھو تہذیب سیکھنے کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کہہ رہے ہمیں اردو سکھائی جاتی تھی, کس کے لیے, تہذیب کے لیے. کہتے ہیں ہم کراچی میں آتے ہیں, ہماری استانی ہمیں ڈانٹتی, ہاں نہیں بولتے, جی بولتے ہیں, آؤ نہیں بولتے, آئیے بولتے ہیں, جاؤ نہیں بولتے, جائیے بولتے ہیں. یہ مجھے وائس چانسلر نے, بہت بڑی یونیورسٹی کے تھے, سندھی تھے, انہوں نے خود بتایا. اب تو حال ہی کیا ہو گیا ہے, کیا کر رہے ہیں, کدھر سے آ رہے ہیں, یہ بس یہ چل رہا ہے کراچی میں. تہذیب کی ایسی کی تیسی ہو گئی, الحمدللہ. خیر, تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا افصح منی لسانا, زبان کیا ہونی چاہیے, فصیح. تو کون سی زبان ہونی چاہیے, فصیح. بڑی زبانوں پہ محنت کرو, انگلش سکھاؤ اپنے بچوں کو, اردو سکھاؤ, اور ہمت ہے تو عربی بھی سکھا, وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اگر لیکن عربی کو میں زیادہ پاکستان میں فوکس اس لیے نہیں کرتا کہ عرب کے پاس علماء بہت ہیں سننے کے لیے, سمجھتے ہو نا, وہ اپنے علماء سے, ان کے پاس اتنے بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے, وہ آپ کی کیوں سنیں گے. تو آپ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک اگر عربی میں بیان کرتا ہے تو اتنے لوگ غیر مسلم تھوڑی مسلمان ہوتے, انگلش کی وجہ سے بہت ہو رہے ہیں, سمجھتے ہو نا. تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں کہ 3 زبانیں سیکھ لو. تو وہ تو عربی اتنی ضرور سیکھو جس میں قرآن و حدیث سمجھ میں آنے لگے. میں بولنے کی بات الگ ہوتی ہے, تو لیکن بولنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ 2 زبانیں سیکھو, اس سے آپ اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دو گے. اس کے بغیر آپ کوئی دنیا میں بڑا کام نہیں کر سکتے, مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. خیر, ہم جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, بس ایک آیت پڑھ کے پھر انشاءاللہ باقی کل. تو هو افصح منی لسانا, اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے, بولنا اس کو آتا ہے, پیغام میرا ہوگا, زبان کس کی ہوگی, ہارون کی زبان ہوگی. اور دوسرا کام وہ کیا کرے گا, یصدقنی, میری تصدیق کرے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے سب کہیں گے موسیٰ غلط ہے, ایک تو ہوگا جو میری حمایت کرے گا. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سادگی ہے, جو دل میں ہے وہ زبان پر. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں, ہم 1 مین شو ہیں, اکیلے ساری دنیا میری خلاف ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ڈائلاگ کی حد تک بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دشمنیاں کم سے کم پالیں, سمجھتے ہو. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل میں لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیں. اگر ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیتے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے یہ جنگ لڑتے,
لیکن کوشش کیا کی ہے کہ بھائی جتنے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہو ملاؤ. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ پازیٹیو اور نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ فضول لغو نہیں ہوتے. اگر کوئی اچھی بات پہ آپ کسی کو اپریشیٹ کریں گے, اس کو خوشی ہوگی, حوصلہ ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی تعریف کرے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم لوگوں کی تعریفوں کے بھوکے نہیں ہیں, کوئی ہماری مخالفت کرے ہمیں تو جوں بھی نہیں ریکتی. تو بھائی یہ تو آپ معاذ اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مضبوط دل کے ہیں. حضرت موسیٰ تو کہہ رہے ہیں اللہ کوئی تو میری, جب ساری قوم مخالفت کرے گی میرا بھائی تو میرے ساتھ ہوگا نا, مجھے حوصلہ ملے گا, موٹیویشن ملے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماتحت میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کیا کرو. ماں باپ بعض دفعہ اپنی اولاد کو باغی بنا دیتے ہیں, ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں, تو نے ایسا کیا, تو اس دن چرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس دن یہ کر رہا تھا. ساری نیگیٹو باتوں میں اس کو ٹاؤنٹ کرتے رہیں گے. بھائی جہاں نیگیٹو باتوں میں اس کو ملامت کرتے ہو, اچھی باتوں میں اس کو اپریشیٹ بھی بولو کیا کرو, اس کو تعریف کیا کرو. یار بیٹا ماشاءاللہ یہ کام تو نے بڑا خاندانی کیا, یہ میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میری بچی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی. اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے اولادوں کو. آپ کے ماتحت لوگ ہیں, ملازم ہیں, ان کو اپریشیٹ کرو. ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں, باقی اسباق ہے نا ان واقعات میں. یہاں تک بات چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے نبوت عطا فرمائی. ان سے کہا کہ آپ اب فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ نے فرمایا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, کہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے, مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ اور تفصیل سے ہے. قال رب اشرح لی صدری, جب اللہ نے کہا نا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی, رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, شرح صدر کر دے. شرح صدر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جب آپ کو کسی چیز پر پورا اطمینان ہو جائے, دل سے خوف آپ کا ختم ہو جائے. ویسر لی امری, اور میرے کام کو آسان کر دے. جب بھی کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ کریں اللہ سے دعا مانگیں, اے اللہ میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. اور وجعل واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میری زبان میں روانی پیدا کر دے, گرہ کھول دے زبان کی, تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اور میرے ہی اہل میں سے ایک میرا مددگار بنا دے. پہلے تو کہا کہ اللہ اسی کو نبی بنا دے, اسی کو بھیج دے, مجھے نہیں بھیج. لیکن جب اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسری دعا کیا مانگی, میرے اہل میں سے ایک میرا نائب بنا دے, وزیر بنا دے, مددگار بنا دے. ہارون اخی, جو میرا بھائی ہے, اشدد بہ ازری, اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. کیسی بلاغت ہے, اس کے ذریعے میری کمر کو, کیونکہ پتا تھا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس سے کمر ٹوٹ جاتی ہے انسان کی. کسی ظالم کے دربار میں جا کے اس کو یوں کہنا کہ ایک خدا کی طرف آ جا اور تو ظلم کر رہا ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. میری کمر نہ ٹوٹ جائے, اس لیے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا جس کے ذریعے تو میری کمر کو مضبوط کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اور میری اس نبوت میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے, نبی بنا دے اس کو. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا, تاکہ ہم دونوں مل کے تیری حمد و ثنا کریں کثرت کے ساتھ. ایک آدمی ایسی تیری بڑائی بیان نہیں کر سکتا, دو مل کے تیری بڑائی بہت زیادہ بیان کریں گے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, اور ہم تیرا تذکرہ بہت زیادہ کریں. تو میں اکیلا تیرا ذکر بہت زیادہ نہیں کر پاؤں گا فرعون کے مقابلے میں, دونوں ملیں گے تو تیری بڑائی تیری کبریائی اس کے دربار میں بلند کریں گے. انک کنت بنا بصیرا, اے اللہ تو ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے, تو میری کمزوری اور میری قسم پرسی کو دیکھ رہا ہے, تو میری مدد کر. کیسی عجیب بات ہے, دیکھو فرعون جس نے کبھی خدا کا نام نہ لیا ہو, اللہ موسیٰ کو کام کیا دے رہے ہیں کہ فرعون کے محل میں جا کے اللہ کا انٹروڈکشن کروانا ہے, تعارف کروانا ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا کام اللہ کا تعارف ہے، جس سے آج ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں معلوم تو اللہ کے صفات کا نہیں پتہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جو ہم سے مانگا ہم نے تجھے دے دیا، یہ ساری دعائیں تیری ہم نے قبول کر لیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اب اللہ کو پتا ہے موسیٰ کے ذمے جو کام لگا ہے وہ بہت پریشانی والا کام ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں جانتے اس وقت حضرت موسیٰ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ بھائی جس سے بھاگ کر آئے ہیں اور زندگی بھر جس کا ظلم سہا، اسی کے محل میں کھڑے ہو کر اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ ایسی ہے کہ اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کی تلاوت کے لیے، اس کا انداز بڑی بلاغت والا ہے۔ تو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تیری ان دعاؤں کو بھی قبول کیا اور ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر بڑے احسانات کیے۔ یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا، میں تو قسمہ پرسی کی زندگی میں ہے بھائی، وہی بات جو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام یہ بھی سوچ سکتے تھے، ابا سے جب ملاقات ہوئی، ابا میں کنویں میں گیا، ٹھیک ہے نا، ٹینشن میں زندگی، وہاں سے نکل کے بازاروں میں بکا، تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا، دل میں خیال آ سکتا تھا، اے اللہ میں ٹینشنوں میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں، زندگی بھر ٹینشنوں میں ماں سے محروم رہا، خاندان سے محروم، اور ایسے ظالم کے گھر میں پلا بڑا، پھر میرا بندہ مارنے کی نیت نہیں تھی، غلطی سے بندہ مر گیا، پھر 10 سال بکریاں چرائیں میں نے، اجنبیوں مسافروں کی طرح زندگی گزاری، اب تھوڑا سکون کا ٹائم ملا تھا، بہو کو لے کے، ماں کی بہو کو لے کے جاؤں گا، چپکے سے شہر میں داخل ہوں گا، بھول بھلائیاں ہو چکا ہوگا، اپنی آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے انعامات گنوانا شروع کر دی، اور اللہ نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ تیرے ساتھ جو ہم نے معاملات کی ہیں نا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ جو ہم نے تجھے اتنا نوازا ہے نا، یہ نوازا ہے اس لیے کہ ہم تجھ سے بڑا کام لینا چاہتے تھے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بھی بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کے دل میں وحی کی، یہ ہم نے اس کے دل میں خیال ڈالا تھا، کیا خیال؟ آن اقذ فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے، تو ہم نے تیری ماں کے دل میں خیال ڈالا تھا، ورنہ تو قتل ہو جاتا۔ فاقذ فیہ فی الیم، اور اس تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے۔ فلیلقہ الیم بالساحل، پھر ہم نے دریا کو حکم دیا کہ دریا اسے ساحل پہ ڈال دے، ورنہ وہ دریا لے کے چلا جاتا، کسی پہاڑ کی ٹوہ میں گھس جاتا، ضائع ہو جاتا، تو ہلاک ہو جاتا۔ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اور یہ ہم نے حکم دیا کہ پھر اس تابوت کو تیرا اور میرا دشمن اٹھا لے، یہ ہم نے، میں نے تجھے اپنے اور تیرے دشمن کے ہاتھوں میں پہنچایا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور تیری محبت میں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی کہ تو میرے اور اپنے دشمن کی گود میں پلا، مگر کسی نے تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، ایسا پیار میں نے تیرے چہرے پر رکھ دیا اور تیری محبت تیرے دشمنوں کے دل میں ڈال دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ سب اس لیے کیا تاکہ تو میری نگاہوں کے سامنے پرورش پاتا رہے، میں دیکھتا رہوں تیری کیسے پرورش ہو رہی ہے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اے موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی کنارے کنارے، فَتَقُولُ، اور محل میں آ کے کہنے لگی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا گھرانہ جو اس بچے کی کفالت کر لے۔ کیا مطلب اے موسیٰ یہ سب کچھ ہو رہا تھا میرے ارادے سے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ تیری بہن صندوق کے پیچھے چلتی چلتی محل میں داخل ہوئی اور فرعونیوں کو یہ مشورہ دینے لگی،
کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کر لے. فرجعناک الی امک، اے موسیٰ اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا. کئی تقر عینھا، تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یعنی یہ بھی تجھ پر احسان تھا کہ تیری ماں کا ہم نے اتنا خیال کیا. ولا تحزن، اور تیری ماں غمزدہ نہ ہو. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نا ان پر احسانات سارے بتا رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب آپ سوچا ہو نا گناہ سے بچنا ہے، اللہ کے حکام کو پورا کرنا ہے، اللہ کے احسانات سوچنے شروع کر دیا کرو. کتنے احسانات اللہ نے ہم سب پر کیے ہیں، کتنے احسانات کیے. ہم سوچتے ہیں ہمیشہ منفی چیزوں کو، یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا میرے ساتھ. اللہ مثبت چیزیں یاد دلا رہا ہے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اے موسیٰ پھر تو نے ایک انسان کو قتل کر دیا. اس کی نسبت اللہ اپنی طرف نہیں کر رہے کہ پھر ہم نے ارادہ کیا کہ تو بندہ مار دے. ٹھیک ہے نا، یہ قتل کس نے کیا؟ قتلت نفسا، یہ قتل تو نے کیا. فنجیناک من الغم، اور اس کی وجہ سے تجھے جو تکلیف ہوئی، غم پہنچا، ہم نے تجھے اس غم سے نجات دے دی. ہمیشہ اچھائی کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی، اور غلطی کی نسبت کس کی طرف؟ بندوں کی. یہ اللہ سکھا رہا ہے ہمیں، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا تھا. اور اگر اب کہیں کہ وہ موسیٰ نے کیا تھا تو نکلے بھی تو مصر سے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تجھے غم سے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، پھر ہم نے تجھے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا. یعنی مدین پہنچنے کے بعد یہ راستے میں سفر کی مصیبتیں، یہ تمام مراحل سے گزار کر فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو مدین والوں میں کئی سال تو نے وہاں گزارے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، آج تو اس مقام پہ پہنچا ہے اے موسیٰ. یعنی یہ ساری تیری تربیت ہو رہی تھی تجھے بنانے کے لیے، اس مقام تک پہنچانے کے لیے. تجھ سے بکریاں بھی چروائی ہم نے، فرعون کے محل میں تجھے اس لیے پلایا کہ تو دیکھے فرعون کیسے. جو آدمی جس قوم میں رہتا ہے اس کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس کی زبان کو سمجھتا ہے، لہذا اسے اسی انداز میں تبلیغ کرنا آسان، اس کی چالاکیوں کو بھی سمجھتا ہے. تو اے موسیٰ یہ سارا پلان تھا ہمارا پہلے سے، یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہے. تجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا ہے. اور اب تو کہہ رہے کہ کسی اور کو بھیج دو. یہی کہہ رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. مطلب یہی ہے نا، میں نے تو قتل کیا، مجھے وہ قتل کر دیں گے، میرے زبان میں مسئلہ ہے. تو مطلب یہی تھا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اللہ یعنی صاف لفظوں میں تو نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، مطلب یہی تھا. ٹھیک ہے نا، مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ میں نہیں جا رہا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو میں نے کیا ہے نا تیرے ساتھ کیا ہے. بنی اسرائیل کے تو بہت سے بچے قتل ہو گئے اور تو شاہی ماحول میں پلا ہے، پھر غلطی سے قتل ہوا، میں نے بچایا تجھے. فرعونیوں سے کون بچ سکتا ہے؟ پھر تیری شادی بھی کرا دی میں نے مدین میں، بکریاں چروائی ہیں، یہ سب تیری ٹریننگ کے لیے. ثم جئت علی قدر، یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد آج تو اس مقام پر پہنچا ہے. واصطنعتک لنفسی، اب تو تیرا نہیں ہے بلکہ تو کس کا ہے؟ میرا ہے. استنعتو، میں نے سلیکٹ کر لیا ہے تجھے اپنے لیے. کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کی خدمت میں وقف ہیں. اللہ انہیں ان کا نہیں کہہ رہا، اللہ انہیں کس کا کہہ رہا ہے؟ میرا. سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں دین کی ویلیو کتنی ہے. اس لیے دعوت کا کام چاہے وہ تبلیغ کے راستے سے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا استعمال کر کے ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو، دعوت کے کام بہت زیادہ کیا کرو. کیونکہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں کس کی مدد کر رہے ہیں؟ میری مدد کر رہے ہیں. اللہ کو وہ لگتا ہے میرا کام کر رہا ہے. تاجر مال خرچ کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرے. میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں، میں نے گجراتیوں میں ایک بڑا ٹائٹ کام دیکھا ہے، خاندانی گجراتی قوم میں، انڈیا کے جو گجرات، جہاں گجرات کے تاجر گئے وہاں مدرسے بنائے انہوں نے.
جہاں بھی گیا ہوں، برما میں گیا ہوں، آسٹریلیا میں گیا، تنزانیہ میں گیا، اور پتہ نہیں کون کون سے ملک ابھی مجھے دماغ میں یاد نہیں آ رہے، جہاں بھی گیا ہوں گجراتیوں نے وہاں پہ، تاجروں نے مدرسہ، جاتے ہی سب سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ مدرسہ، وہاں دین کی تعلیم شروع۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں دین کی ایک بنیاد پڑ جاتی ہے۔ تو آپ تجارت کرو، اللہ آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن اپنی تجارت سے دین کو پروموٹ کرنے کا بھی ذریعہ بنو جہاں دنیا میں جاتے ہو۔ اور یہ کام تاجر ہی کر سکتا ہے، ملازم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ تو باس سے پوچھے گا کہ سر مجھے واش روم جانا ہے، 5 منٹ کی چھٹی دے دو۔ خیر، تو قرآن کہتا ہے فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تو اس مقام پر پہنچا ہے اے موسیٰ، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب تو نے کرنا کیا ہے؟ اذهب انت، تیری دعائیں ساری قبول کر لی، اب تو بھی جائے گا، وَأَخُوكَ، اور تیرا بھائی بھی، بِآيَاتِي، میری نشانیوں کے ساتھ، تجھے تنہا نہیں چھوڑ رہا، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ کیوں؟ موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ میرا ذکر کرنے سے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، ذکر کر کے لڑتے ہیں، طاقت ملتی ہے۔ روزہ آپ رکھیں، ذکر کر کے، تلاوت ذکر کر کے گزاریں گے، روزہ آسانی سے گزرے گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس سے انسان کو بہت حوصلہ ملتا ہے۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں غافل مت ہونا۔ پھر کیا فرمایا؟ اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت زیادہ سرکشی کر رکھی ہے۔ موسیٰ پھر کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے پاس جاؤ دونوں اور نرم بات کرو اس سے۔ کیا کرو؟ بولو نا بھائی، نرم بات کرو۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، اس کو احساس ہو جائے، او یخشا، یا اس کے دل میں اللہ کا خوف۔ کتنا بڑا ظالم، ہزاروں بچوں کا قاتل، اور کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو کہ جا کے اس سے بات کیسے کرنی ہے؟ نرم، جاتے ہی لٹھ نہیں مارنی ہے۔ آج ہم کیسے تبلیغ کر رہے ہیں؟ الو کے پٹھے سے تو بات شروع کرتے ہیں، اوے تجھے تمیز نہیں ہے، ابے تبے کر کے بات شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ۔ پہلے تو اکیلے، پھر دوبارہ جب اللہ نے کہا نا، پہلے تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ وہ بڑا ظالم ہے، اب دونوں مل کے کہہ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، اے اللہ ہمیں خوف ہے وہ ہم پر بہت زیادتی کرے گا، چھوٹا ظالم نہیں ہے، بہت ظلم کرے گا ہمارے اوپر۔ قَالَ لَا تَخَافَا، اللہ نے کہا اے موسیٰ اور ہارون خوف مت کرو، اِنَّنِي مَعَكُمَا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں، سب کچھ میری نظروں میں، ایک ایک لمحہ میں دیکھتا رہوں گا تمہارے ساتھ، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ۔ فَأْتِيَاهُ، جاؤ دونوں اس کے پاس، فَقُولَا، اور جا کے کہو، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، اے فرعون ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، تیرا جو رب ہے نا اس نے ہم دونوں کو سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، جو ظلم ہو رہا ہے نا اس قوم پہ یہ کرنا چھوڑ دے، ابھی ہمارا تیرا تجھ سے ہلکا مطالبہ ہے، بس بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، ہم اس کو کہیں بھی لے کے چلے جائیں۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب مت دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں اپنے نبی ہونے پر۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور اس شخص پر سلامتی جو سیدھے راستے کی اتباع کرے۔ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، فرعون نے کہا جس رب کے تم سفیر ہو وہ رب ہے کون؟ مسئلہ تو سارا پھڈا یہی تھا، وہ رب کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو قرآن میں 2 جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھو یہ خوب سمجھو اس بات کو، جب کسی کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے نا تو اس کی حقیقت اور ماہیت بیان کی جاتی ہے۔ سائنس کا طالب علم یہ بات سمجھتا ہے، جب آپ کسی سے کسی چیز کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں نا تو وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت بیان کی۔ جیسے انسان کے بارے میں جب پوچھا جائے مل انسان، انسان کیا ہے،
اس کی ڈیفینیشن کیا ہے منطقیوں کی نظر میں؟ حیوان ناطق، ایک ایسی جاندار چیز جس میں بولنے کی صلاحیت ہو، بات چیت کرنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ اس سے یہ انسان کی ڈیفینیشن ہو گئی نا.